بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج رمضان کی 25 تاریخ ہے۔ اس نسبت سے میں آج روزے کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کو ری فریز کرنا پڑتا ہے، ان الفاظ کو بدلنا۔ اگر الفاظ کو بدل نہ سکے تو آپ قرآن و حدیث کے صرف ٹریڈیشنل مفہوم کو جانیں گے، ڈیپ میننگ جو اس میں ہے وہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ آج کا جو انسان ہے، آج کے انسان کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے اس سے ڈفرینٹ ہے ٹریڈیشنل ایج کے مقابلے میں۔ جب تک آپ آج کے ٹرم میں نہ ڈھالیں ان باتوں کو تو اس کی امپورٹنس سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ بہت ہی ضروری بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو رمضان کے بارے میں دیکھیے، مختلف الفاظ آئے ہیں قرآن حدیث میں، جیسے شہر الصبر، صبر کا مہینہ حدیث میں آیا ہے۔ قرآن میں شہر الشکر، شکر کا مہینہ، جسے آیا ہے شہر التقوی، تقوی کا مہینہ، ایسے آیا ہے شہر الدعا، دعا کا مہینہ۔ اس پر میں نے سوچا کہ ان سب کو اگر ایک میں بیان کریں، میں کہوں گا کہ شہر ربانیہ، یعنی منتھ آف اسپریچولیٹی۔ اور ربانیہ جو ہے وہ اسپریچولیٹی کا ایکولنٹ ہے اسلام میں، اسی میں ساری بات آ جاتی ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ اسپریچولیٹی کا مہینہ ہے، ربانیت کا مہینہ ہے، روحانیت کا مہینہ ہے۔ دیکھیے، یہ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ بہت پرانا سیئنگ ہے کہ ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ، عربی میں کہا تھا کہ تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ یہ سوچیے کہ روزہ فرض کیا گیا کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ شیر اور ہاتھی کو روزہ نہیں رکھنا ہے، پہاڑ اور سمندروں کو روزہ نہیں رکھنا ہے، اسٹار اور پلینٹس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ یہ ہے کمپیریزن۔ اس طرح جب سوچیں گے تو بہت عجیب غریب قسم کی ایک آپ کو حقیقت معلوم ہوگی کہ صرف انسان کو اللہ نے چنا کہ وہ روزہ رکھے، اور اتنی بڑی یونیورس ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، کسی کے لیے روزہ رکھنا نہیں مقرر کیا گیا۔ اس معنی کہ کوئی بہت ہی بڑی بات اس کے اندر ہے، بہت ہی بڑی بات۔ وہ کیا ہے؟ یعنی روزے میں کیا کرتے ہیں آپ؟ حدیث میں آتا ہے کہ روزے کا ثواب انسان کو بہت، روزے دار کو بہت زیادہ دیا جاتا ہے، انلمیٹڈ دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یدع طعامہ وشرابہ ولذتہ وشہوتہ لاجلی، یعنی روزے دار میرے لیے، یعنی اللہ کے لیے چھوڑتا ہے کھانے کو، پینے کو، لذتوں کو، صرف اللہ کے لیے۔ تو یہ شرف صرف انسان کو حاصل ہے کہ وہ چھوڑے کسی چیز کو، اور جو مخلوقات ہے وہ جانتے ہی نہیں کہ چھوڑنا بھی کوئی چیز ہے۔ چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے اس کی اہمیت آپ سمجھ پاتے ہیں۔ جب آپ پانی سے اپنے کو محروم کیا جان بوجھ کر، بھوکے اور پیاسے رہے آپ، پھر شام کو افطار کے وقت آپ نے پانی پیا، کھانا کھایا، تو آپ نے ڈسکور کیا کہ یہ جو کھانا اور پانی ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ڈسکوری کے بعد جو آدمی کا اندر احساس جاگتا ہے وہ عجیب و غریب چیز ہے۔ یہ تو مشہور ہے کہ ایک آدمی کو، یونان کے ایک فلاسفر کو ڈسکوری ہوئی کہ اس کے بارے میں ایک پانی میں کشتی کو نہیں ڈوبتی، اس کے بارے میں، تو وہ یوریکا یوریکا کہتا ہوا بھاگا، میں نے جان لیا، میں نے جان لیا، میں نے دریافت کر لیا۔ اتنا اس کو دیوانگی تاری ہوئی کہ سب کو جلدی جا کر بتائے۔ تو جب آپ یہ
کسی شیر کو, کسی ہاتھی کو یہ ڈسکوری نہیں ہوتی کہ کھانا کیسی عجیب و غریب چیز ہے. وہ تو بس کھاتے رہتے ہیں. کسی بھی چیز کو, سورج, چاند, اسٹار, پلینٹس, پہاڑ, سمندر, کسی کو یہ ڈسکوری نہیں ہوتی کہ خدا نے کتنی بڑی نعمت, کتنی بلیسنگ دی ہے اس کو. تو ڈسکوری کر کے بلیسنگ کو جاننا, اور پھر جو بہت ہی بڑا شکر آتا ہے آدمی کے اندر, اسٹارم آتا ہے, اسٹارم. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ روزہ رکھا آپ نے, شام کو آپ نے افطار کیا, آپ کی زبان سے نکلا ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی. پیاس چلی گئی اور جگہ تر ہو گئی, اور اللہ جہاں اس کا صبر, اللہ تعالیٰ اس کا جزا مقدر ہو گئی. یہ کیا مطلب اس کا ہے؟ یعنی بھوک کے بعد کھانے کی اہمیت کو دریافت کیا آپ نے, پیاس کے بعد پانی کی اہمیت کو دریافت کیا آپ نے. تو عجیب غریب قسم کی دعائیں نکلی, اللہ کے نالج کیا آپ نے, اللہ کا اعتراف کیا آپ نے. خدایا تو کتنا بڑا رحیم و کریم ہے, مجھے پیاس دی, پانی بھی دنیا میں پیدا کر دیا, یہ بھوک دیا, کھانا بھی دنیا میں پیدا کر دیا. یہ ہے گیا اللہ کے کو اکنالج کرنا دریافت کے بعد. کتنی بڑی چیز ہے یہ, صرف انسان کو حاصل ہے. اس پوری یونیورس میں صرف انسان ہے جو اللہ کی نعمتوں کو دریافت کرتا ہے. دریافت کا بعد وہ کیا اٹھتا ہے کہ خدایا کتنا رحیم و کریم خدا ہے. کیسی عجیب بات ہے. ایسی دیکھیے شعبان کی آخری رات, آخری شام کو لوگ چاند دیکھتے ہیں. آج کل تو چونکہ پولوشن بہت زیادہ ہے تو صاف دکھائی نہیں دیتا. جب میں رہتا تھا گاؤں میں بچپن میں, خوب صاف دکھائی دیتا تھا چاند. نیو مون یا نیا چاند جو ہے بہت صاف دکھائی دیتا تھا. یہ بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے. یعنی ایک دن ختم ہوا اور نیا چاند طلوع ہوا. ایک دن جو ہے صبح سے چلا اور شام تک دن ختم ہوا, اس بعد ایک نیا چاند نکلا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا میسج ہے, بہت بڑا میسج, بہت ہی بڑا میسج ہے. یعنی ہر خاتمہ ایک نئے آغاز کی تمہید ہے. کیسی عجیب بات ہے. آفٹر ایوری اینڈ دیر از اے نیو برائٹ بگننگ. جب آپ نے چاند کو دیکھا تو اللہ کی وسعتوں کو یاد کیا آپ نے کہ کیسی عجیب دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے. یہاں پر ہر خاتمے کے بعد ایک نیا آغاز ہے. ایوری اینڈ, آفٹر ایوری اینڈ دیر از نیو برائٹ بگننگ. یہ ہے ڈسکوری. تو چاند جو دیکھا جاتا ہے وہ سادہ بات نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے بے پناہ وسعتوں کو آدمی دریافت کرتا ہے. یعنی اس کے بعد تلخی ختم, شکایت ختم, سب کچھ ختم, مایوسی ختم. کیونکہ جب خدا کی دنیا میں ہر اینڈ کے بعد ایک نیا آغاز ہونے والا ہو تو کس بات کی شکایت؟ ایک چیز کھوئی گئی ہے اور نئی چیز مل جاتی ہے اس کے بعد, تو کس بات کی شکایت؟ ایک دن گیا تو دوسرا دن مل گیا, کس بات کی شکایت؟ تو چاند دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک میسج دے رہے ہیں, میسج کہ دیکھو اس دنیا میں نہ شکایت کی, تلخی کی, احتجاج کی, کمپلین کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر بے پایا ہے دنیا ہے. آفٹر ایوری اینڈ دیر از اے نیو برائٹ بگننگ. اب دیکھیے کتنا حوصلہ بڑھے گا, کتنا زیادہ آپ کے ہورائزن وسیع ہوگا. یہ ہے نیو مون کو دیکھنے کے بعد اگر آپ صحیح ذہن کے ساتھ دیکھیں, آپ کو اندر شعور پیدا ہو چکا ہو, روزی کی اہمیت کو آپ جانتے ہوں, تو یہ ساری باتیں آپ کو نظر آئیں. ایسے دیکھیے, میں یہ بات یہ کہنا چاہوں گا کہ تیاری بہت ضروری ہے. کوئی بھی چیز ہو تیاری ضروری ہے. مثلا نماز ہے, اگر آپ نماز کے لیے پہلے سے تیار نہ ہو, نماز کے اسپرٹ آپ کے اندر پہلے سے موجود ہونا چاہیے.
تب نماز آپ کے لیے سچی نماز بنے گی. یعنی نماز کے وقت سے پہلے تو بالکل آپ کی زندگی الگ تھی, الگ ڈھنگ کی, اور اچانک مسجد میں آئے اور نیت باندھ لیا, اس نماز میں کچھ جان نہیں ہوگی. پہلے سے آپ کے اندر ایک شعور ہونا چاہیے, شعور, سمجھ, ایک اسپرٹ, نماز کیا چیز ہے, تب وہ نماز آپ کی نماز بنے گی. جیسے مشہور ہے کہ ایک سائنسداں سے, ایک سائنٹسٹ سے کسی نے کہا کہ سائنسدانوں کو جو ڈسکوری ہوتی ہے وہ تو بس اتفاق سے ہو جاتی ہے, بائی چانس ہو جاتی ہے. مطلب کچھ سائنسداں کیا کرتا ہے, لیبورٹری میں کچھ ٹیسٹ کر رہا ہے, ٹیسٹ کرتے کرتے ایک چیز فلیش کر گئی, وہاں سے اس کا مائنڈ ایک نئی طرف گیا اور اس نے ایک بات دریافت کر لی کہ سیب گرنے سے نیوٹن نے زمین کی گریوٹی دریافت کر لی تھی. تو اس نے کہا کہ سائنسدانوں کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ سب چانس فیکٹر ہوتا ہے سب. تو کتنا اچھا جواب دیا اس نے کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا, بٹ دس چانس ہیپنس اونلی ٹو اے سائنٹسٹ, ٹو اے سائنٹیفک مائنڈ. دس چانس ہیپنس اونلی ٹو اے سائنٹیفک مائنڈ. تو جتنے بھی دیکھے, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, کچھ بھی ہو, حتیٰ کہ ایمان بھی, اس سے پہلے کچھ چیزیں ہوتی ہے. تو ہر چیز میں پری ایمان, پری روزہ, پری صلاۃ, پری حج, وہ کیا ہے, پریپریٹری پیریڈ. اگر آپ نے وہ تیاری نہیں کی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جسے میں نے ابھی چاند کے بارے میں بتایا کہ آپ ایک پریپیئرڈ مائنڈ ہے تو چاند دیکھ کر کے آپ ایک بہت بڑی ڈسکوری ہو جائے گی آپ کو. آفٹر ایوری اینڈ دیر از نو برائٹ بگننگ. اور پریپیئرڈ مائنڈ آپ کو نہیں ہے تو خالی ہوا کریں گے, چاند دیکھ لیں گے اور بس قصہ ختم. وہ چلے گا مارکیٹ جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے. تو جتنی بھی چیز ہے ہر ایک کے لیے آپ کو پہلے سے تیاری کرنا ضروری ہوتا ہے, پہلے سے آپ کو پریپیئر مائنڈ بننا پڑتا ہے, نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسے دیکھیے قرآن مجید میں ہے کہ لعلکم تشکرون, روزے کے بارے میں بتایا گیا کہ روزہ کا مقصد ہے شکر کرنا. شکر کیا چیز ہے؟ دیکھیے شکر کا مطلب نہیں کہ آپ کا الحمدللہ الحمدللہ. آج بہت رواج ہے, کوئی بات پوچھا ہے کسی سے الحمدللہ بولتا ہے, وہ کوئی بھی بات الحمدللہ بولیں گے لوگ. یہ کوئی اسلام نہیں ہے, یہ کلچر ہے, یہ کلچر ہے, یہ اسلام نہیں ہے. صحابہ الحمدللہ الحمدللہ کہیں کیا کرتے تھے؟ آپ پڑھے صحابہ کے حالات, تو الحمدللہ الحمدللہ کوئی بات ہو الحمدللہ. الحمدللہ ایک دریافت کے بعد آتا ہے. یعنی شکر کے معنی, الحمدللہ کے معنی شکر اللہ کا. تو یہ کیا چیز ہے؟ میں نے اس پر سوچا تو مجھے لگا کہ شکر نام ہے ہائی تھنکنگ کا. ہائی تھنکنگ جیسے روزمرہ کی جو باتیں ہیں جو آپ کو اندر شکایت پیدا کرتی ہیں, پروٹیسٹ پیدا کرتی ہیں, نگیٹو مائنڈ بناتی ہیں, آپ کو نفرت پیدا کرتی ہیں, یہ سب جو ہے اس سے اوپر اٹھیں گے آپ, تب آپ شکر کر پائیں گے. یہ جو الحمدللہ کہا کرتے ہیں لوگ, ان میں سے کسی کی بھی اسکروٹنی کیجیے تو دل میں نیگیٹو تھنکنگ ملے گی. منہ پر الحمدللہ کہیں گے بار بار, لیکن دل میں الحمدللہ نہیں ہے. تو الحمدللہ سچا جو ہے, یعنی شکر, سچا شکر وہ ہے جب کہ آپ ہر قسم کے نیگیٹیوٹی سے اوپر اٹھ گئے ہوں. وہ باتیں جو آپ کے اندر شکایت پیدا کرتی ہیں, نفرت پیدا کرتی ہیں, ہیٹ پیدا کرتی ہیں, اور اس سے اوپر اٹھ گئے ہوں آپ, تب سچا شکر آئے گا. کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر کا, تو سارے آرٹیکل میں کیا تھا کہ شکایت کی بات ہے, یورپ کی شکایت, امریکہ کی شکایت کہ لوگ سازش کر رہے ہیں, یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں, ہر جگہ یہ مسلمانوں کو زیر کر رہے ہیں, انہوں نے مسلمان حکومتیں ختم کر دی وغیرہ وغیرہ. ایسے دل میں شکر کہاں سے آئے گا؟ شکر کہاں سے آئے گا؟ شکر تو آئے گا جب آپ اس کو بھلا چکے ہوں. برنارڈ شاہ نے کہا تھا the most uneducated person is one who has nothing to forget. تو میں کہوں گا کہ شکر وہ کر پائے گا جس کے پاس بھولنے کے لیے چیزیں ہوں. اس نے کہا کہ تعلیم یافتہ آدمی وہ ہے
اس پر بھولنے والی چیزیں ہوں. میں کہوں گا کہ شکر وہ کر سکتا ہے, الحمدللہ وہ کر سکتا ہے جس کے پاس بھولنے کی طاقت ہو, بھلانے کی طاقت ہو. کیونکہ دنیا میں تو دیکھیے, یہ تو دنیا کمپٹیشن کی دنیا ہے, چیلنج کی دنیا ہے. ہر وقت کچھ نہ کچھ آپ کو انوانٹیڈ ایکسپیرئنس ہوتا رہے گا, ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوگا. اب اس میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کہاں سے کہیں گے شکر؟ اگر شکر کہیں گے تو آپ وہ لپ سروس ہوگا, وہ کوئی حقیقی نہیں ہوگا. تو سچا شکر کہنے کے لیے, سچا الحمدللہ کہنے کے لیے اس وقت ہے پاسبل جب کہ آپ اٹھ جائیں, یعنی ہائی تھنکنگ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شکر جو ہے بلند فکری چاہیے. اس سے پہلے شکر سے پہلے ایک پری شکر ہے, وہ بلند فکری, اونچی سوچ, تمام باتوں سے اوپر اٹھ جانا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے, کل جو میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ سارے مظالم بتا رہے ہیں وہ یورپ والوں کے اور امریکہ والوں کے, اور سارے نان مسلم ورلڈ جو ہے وہ سب مسلمانوں کے خلاف ظلم کر رہی ہے, ہر جگہ ظلم کر رہی ہے, سب گنا رہے تھے وہ. تو میں نے کہا کہ دیکھیے, میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب دعوت کا کام کیا تو وہاں پر ان کے ساتھ ظلم کیا گیا, 13 سال تک ظلم سہتے رہے. بائیکاٹ جو کیا گیا تھا اس کو پڑھیے کہ کتنے زیادہ مصیبتیں پڑی تھیں, ہر کسی کی مصیبت. اس کے بعد آپ نے مکہ سے مدینہ کے لیے مائگریٹ کیا. جب وہاں پہنچے آپ تو 10 سال وہاں رہے آپ. 10 سال کی پوری زندگی میں کبھی آپ نے مکہ والوں کے ظلم کا داستان نہیں بیان کی. کوئی بھی حدیث نہیں بتا سکتے آپ کہ لوگ یہ کہیں آپ دیکھو مکہ یہ ظلم کیا, مکہ وہ ظلم کیا, اپنے وطن سے نکال دیا وغیرہ وغیرہ. کچھ بھی, کوئی ذکر ہی نہیں اس کا, کوئی ذکر نہیں. تب وہ سچی نماز پڑھ سکتے تھے, تب وہ سچا روزہ رکھ سکتے تھے, تب وہ سچا الحمدللہ کہہ سکتے تھے. اب تو آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے سب یہی شکایتی باتیں, تو آپ کا الحمدللہ لپ سروس رہے گا. بہت عجیب مثال ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سب لوگ تقریر کرتے ہیں اس کے اوپر, رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے, یعنی آپ ماڈل ہیں, ماڈل. تو ماڈل کس سینس میں؟ ہر سینس میں. یہ نہیں کہ آپ ماڈل ہیں چھوٹی چھوٹی چند چیزوں کے بارے میں, کہ داڑھی اور اس قسم کی چیزوں کے بارے میں نہیں. یہ بھی تو ماڈل کا حصہ ہے کہ مکہ میں آپ نے ظلم کو سہا, آپ نے, آپ کے اصحاب نے, جو آپ پر ایمان لاتا تھا ان کو ستاتے تھے وہ لوگ. یعنی جتنے بھی طریقے ستانے کے سب انہوں نے کیا, یہاں تک کہ اپنے وطن کو چھوڑ مجبور کر دیا. اس کے بعد جب آپ کا جا کے مدینے میں رہنے لگے, ظاہر ہے کہ وہاں پر یعنی جو زندگی تھی مدینے میں اس کو آپ پڑھیے, وہاں نہ کوئی کھانے کا ٹھکانا, رہنے کا ٹھکانا, ایک مصیبت کی زندگی مدینے میں بھی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے مدنی کی زندگی میں کبھی بھی مکہ والوں کو شکایت نہیں کی. تب وہ اس قابل ہوئے کہ الحمدللہ کر سکے, سچا روزہ رکھ سکے, سچی نماز پڑھ سکے. تو جب تک یہ نہ آئے گا بلند فکری, یعنی ہائی تھنکنگ, ہائی تھنکنگ کا مطلب یہ ہے چیز اوپر اٹھ کر سوچنا. وہ چیزیں جو نفرت پیدا کرتی ہیں, ہیٹ پیدا کرتی ہیں, شکایت پیدا کرتی ہیں, ان سے اوپر اٹھ جائیے. اوپر کیسے اٹھیں گے آپ؟ ان کو خدا کے خانے میں ڈال دیجیے, وہ جانے, اللہ تعالیٰ جانے, ہم تو شکر کریں گے. تو جو ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کو جب تک خدا کے خانے میں نہیں ڈالیں گے تو آپ کے مائنڈ میں پڑا رہے گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جو مکہ سے گئے, اگر انہوں نے خدا کے خانے میں نہ ڈالا ہوتا تو سب ان کے دماغ بھرا ہوا ہوتا, وہی نکلتا ہر موقع پر. دیکھو مکہ والے کتنے خراب ہیں, مکہ والے کتنے ظالم ہیں, جیسے کہ آج کے مسلمانوں کا حال ہے. جہاں بھی مسلمان کی جلسے میں جائیے, ان کے میگزین پڑھیے, ہر جگہ پر شکایتی باتیں کہ انہوں نے خدا کے خانے میں نہیں ڈالا, اس کو خدا کے خانے میں نہیں ڈالا, تو نتیجہ اپنے مائنڈ میں بھرا ہوا ہے, وہ نکلتا رہتا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں جہاں حکم آیا ہے روزے کا, تو اس میں ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم.
روزہ فرض کیا گیا جس طرح سے پچھلی امتوں کو فرض کیا گیا تھا. یہ بہت عجیب بات ہے. یعنی اس میں آفاقیت ہے, یونیورسلٹی ہے. اب جب روزہ رکھتے ہیں آپ تو لگتا ہے کہ آپ ایک یونیورسل ٹریڈیشن جڑ گئے. آپ کیسی عجیب بات ہے یہ کہ آپ جب روزہ رکھا تو آپ نے یہ سوچا کہ میں اکیلا روزہ نہیں رکھ رہا ہوں, پوری تاریخ میں روزہ رکھتے رہے لوگ, سارے نبی, سارے مومنین, سارے اللہ کو ماننے والے لوگ. یہ یونیورسلٹی. تو روزہ جو ہے یونیورسلٹی کا سبق ہے. یہیں سے قرآن میں جو رکوع ہے اس میں یہی شروع ہوتا ہے کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا رمضان کے مہینے میں جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. تو یہ ہے آفاقیت, یہ ہے یونیورسلٹی. کیسی عجیب بات ہے, کیونکہ آپ ایمان کی دنیا میں اکیلے نہیں ہیں, روحانیت کی دنیا میں اکیلے نہیں ہیں. روحانیت کا, اسپریچولیٹی کا, ایمان کا, اللہ والی زندگی کا ایک یہاں سے پوری ہسٹری میں پھیلا ہوا ایک ٹریڈیشن ہے, اس سے آپ جڑ گئے ہیں. اس سے کیسا یقین بڑھتا ہے, کیسا ایک عجیب حوصلہ آتا ہے, سارے انسانوں سے محبت پیدا ہوتی ہے, سارے انسانوں سے. بہت عجیب غریب چیز ہے یہ. اس طرح دیکھیے یعنی روزے میں ایک بہت بڑا سبق میری سمجھ میں آتا ہے. وہ کیا ہے کہ بیئر نیسیسٹیز کے سوا ہر دوسری چیز کو سیکنڈری بنانا. یہ بہت ہی اہم بات ہے. زندگی میں دیکھیے آدمی پھنسا رہتا ہے, یعنی فیملی کے مسائل میں اور معاش کے مسائل میں, بزنس میں, جاب میں, اس میں صبح سے شام تک, شام سے صبح تک پھنسا رہتا ہے, اور سچائی اس کا کنسرن نہیں بن پاتی. سچائی تو کہیں ایک خانے میں کہیں رہتی ہے. آپ اس کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھ لیجیے جب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو کس بات چرچا کرتے ہیں؟ کیا خدا کا چرچا کرتے ہیں, جنت دوزخ کا چرچا کرتے ہیں, سچائی کی چرچا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں. وہی سب باتیں جو آپ کی بزنس کی اور ان کی وہی سب باتیں ہوتی ہیں. تو کیوں لوگوں نے روزے کا سچا جو لیسن ہے وہ نہیں لیا؟ روزے میں کیا ہوتا ہے دیکھیے, روزے میں آدمی بیئر نیسیسٹیز پر جیتا ہے. سچا روزہ میں کر رہا ہوں. آج کل تو روزہ کے معنی ہیں کہ وہ بھی ایک دھوم بنا دیا لوگوں نے, وہ بھی ایک دھوم بنا دیا. ایک صاحب جا رہے تھے روزے میں, وہاں مکہ جا رہے تھے, تو کہتے وہاں کیا شان ہے روزے کی. وہ تو وہاں کے روزے کی دھوم منانے جا رہے ہیں وہاں پر, وہ روزے کا میلہ. یہ کوئی روزہ ہے یہ؟ تو روزہ کا سچا اسپرٹ کیا ہے کہ بقدر ضرورت کھانا, بقدر ضرورت پینا, باقی سب چیزوں کو چھوڑ دینا. سارے روٹین ٹوٹ جاتے ہیں. ایک سچے روزدار کے لیے اس کے سارے روٹین ٹوٹ جاتے ہیں, معمولات ٹوٹ جاتے ہیں. زندگی میں ایک اور حال آ جاتا ہے. تو اس معنی کیا ہوئے کہ کھانا پینا تو ایک بیئر نیسیسٹی ہے, اس کے سوا ہر چیز کو آپ سیکنڈری بنا دیا. آرام کو, معمولات کو, روٹین کو, عادتوں کو, ہر چیز کو آپ سیکنڈری بنا دیا. یہ سبق ہے روزے کا کہ سچائی کو چھوڑ کر ہر دوسری چیز کو سیکنڈری بناؤ, خدا کو چھوڑ کر ہر دوسری چیز کو سیکنڈری بناؤ. یہ روزے کا وہ, یعنی روزے میں چند چیزوں کو بیئر نیسیسٹی, بالکل ضرورت کے وقت لینا, باقی چیزوں سے دور ہو جانا, اپنے آپ کو دور کر دینا. یہ کیا ایک لیسن ہے, یہ ایک لیسن ہے یہ کہ زندگی اس طرح گزارو کہ ہر جو بالکل جو تمہاری ضرورت ہے اس کو چھوڑ کر سب چیزوں کو سیکنڈری تمہیں بنا دیا ہو. یہاں تک کہ اس کو بھی سیکنڈری بنا دو کہ کسی نے کہہ دیا تو اس کو ہم لیے رہتے ہیں کہ فلاں ایسا کہہ دیا, کسی نے ہمارے خلاف تقریر کر دیا, ہم غصے میں رہتے ہیں کہ فلاں ایسا کہہ دیا, کہ نعرہ لگا دیا, اب آسان نعرہ لگا دیا ہمارے خلاف. تو یہ سب جو کو بھی سیکنڈری بنانا ہے. نہیں کوئی نعرہ لگاتا رہے, ہمارے خلاف کتاب چھاپتا رہے, ہمارے خلاف کوئی کارٹون چھاپتا رہے, ہمارے خلاف کوئی جلسہ کرتا رہے. وہ سب ہمارے لیے سیکنڈری. ہمیں تو اللہ کو یاد کرنا ہے, سچائی پر دھیان دینا ہے,
آخرت کو اہمیت دینا ہے. یہ ہے میسج روزے کا. روزے میں یہ تو ہوتا ہے کہ بقدر ضرورت کھانا، بقدر ضرورت سونا اور باقی کو چھوڑ دینا. اسی کی آخری شکل اعتکاف ہوتی ہے. اعتکاف جو ہے روزے کا جس سے خلاصہ ہے. اعتکاف کیا ہے؟ اپنے کو سیکولوجن میں لے جانا. تو روزہ کے کلمنیشن ہے وہ. سچ پوچھے اعتکاف جو ہے روزے کلمنیشن ہے. اعتکاف میں جانے کے معنی ہے کہ آپ نے ہر دوسری چیز کو بالکل ہی سیکنڈری بنا دیا. اب صرف یہ ہے خدا کی یاد کرنا، خدا کا سوچنا، خدا کی باتوں میں دھیان دینا، جنت دوزخ پر غور کرنا، قرآن کے پر تدبر کرنا. یہ روزے کا جو ہے کلمنیشن ہے اعتکاف. تو روزہ یہ لیسن ہے اس بات کا کہ اگر تم چاہتے ہو جنت حاصل کرنا، تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں تم کو نجات ملے، اللہ تعالیٰ کا تم کو بڑے بڑے درجات ملیں، تو دنیا میں تم اللہ والی باتوں کو چھوڑ کر سب کو سیکنڈری بنا دو، سیکنڈری بنا دو، سیکنڈری بنا دو. یہ ہے روزے کا سبق. قرآن میں ہے کہ جہاں روزے کا حکم آیا ہے وہاں پر ہے کہ اللہ یسر چاہتا ہے، یسر، عسر نہیں چاہتا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یسر کے معنی ہوتے ہیں آسانی، عسر کے معنی ہوتے ہیں مشکل. اب یہاں پر غور کیجئے کہ یسر کا مطلب کیا ہے. روزہ جو ہے تمہارے لیے بطور عسر نہیں ہے، مشکل کے نہیں ہے، آسانی کے طور پر یہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ سمجھ پایا ہوں کہ روزہ جو ہے وہ آپ کو یعنی صرف یہ نہیں کہ بھوکے رہیں آپ. اگر صرف بھوکے رہنا ہوتا تو تب تو عسر مشکل بن جاتا. تو بھوکے رہنا جو ہے کسی اور چیز کے لیے. اٹ از ناٹ فار دا سیک آف ہنگر بٹ از فار دا سیک آف سم ہار گول. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بھوکا رکھ کر کے تو مصیبت ڈالنا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے ایک لیسن دینا، تم کو ایک اسپریچولیٹی پیدا کرنا تمہارے اندر، روحانیت پیدا کرنا تمہارے اندر، اللہ کی طرف تمہارا دھیان جائے، یہ سب پیدا کرنا. تو یہ فار دا سیک آف ہنگر نہیں ہے، فار دا سیک آف ہائر گول ہے. وہ گول کیا ہے؟ وہی سیکنڈری بنانا چیزوں کو اور خدا کو پرائمری بنانا. اس کی ٹریننگ ہے، اس کی تربیت ہے، اس کا لیسن ہے. یہ مطلب ہے. ایک بڑی عجیب چیز حدیث میں ہے کہ ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ريح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے جو خلوف نکلتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. خلوف کہتے ہیں یعنی جب آدمی بھوکا ہو تو جو سانس لیتا ہے تو خاص طرح کی بو آتی ہے اس میں، اس کو خلوف کہتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیں خلوف جو ہے یہ علامتی لفظ ہے. اصل چیز وہ سانس کی بو نہیں ہے. لفظی معنی تو یہی ہے کہ خلوف کے کہ بھوکے آدمی کے اندر سے جو ایک بو نکلتی ہے وہ اس کو خلوف کہتے ہیں. لیکن یہ علامتی لفظ ہے، یعنی جو آدمی بھوک میں ہو اس کا ٹون بدل جاتا ہے، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے. اور آدمی جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس کو ڈکار نکلتی ہے. فرق ہے دونوں میں. دیکھیے یعنی بھوک جو ہے بڑی عجیب و غریب چیز ہے. بھوک سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو ماڈسٹی آتی ہے، عجز آتا ہے، ہیلپ لیسنس آتا ہے، سبمیشن آتا ہے. یہ سب جب آتا ہے تو اس کے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے. اس کے بولنے میں ایک نرمی، ایک ماڈسٹی، ایک تواضع، ایک روحانیت، اس کی وائس اسپریچل وائس بن جاتی ہے. جو آدمی خوب ڈٹ کر اس نے کھایا ہو، خوب ڈکار لے رہا ہو، تو اس کی باتوں میں آروگنس ہوگا، ایگو ہوگا، اور وہ ہوگا سیٹسفیکشن ہوگا، یہ سب ہوگا. تو وہ لہجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یعنی یہ جو فرمایا کہ
روزے دار کے منہ سے نکلا وہ خلوف جو ہے اللہ کو خشک پسند ہے، مشک سے خوشبو سے بھی زیادہ. تو وہ اس میں اشارہ کیا گیا اس لہجے کی طرف کہ ایک آدمی جو پرتکلف کھانا کھائے اور ڈٹ کر کھائے اور ڈکار لے رہا ہو، اس کی آواز میں جو آرگنس ہوگا وہ اللہ کو پسند نہیں. اس کی آواز میں جو ایگو ہوگا وہ اللہ کو پسند نہیں. اس کی آواز میں جو یہ ہوگا کہ میں ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس ہر چیز ہے، یہ جو اپنے بارے میں ہوگا وہ اللہ کو پسند نہیں. اس کے برعکس جس نے سچ مچ روزہ رکھا ہے، پیاس اور بھوک میں جس کی وقت گزرا ہے، اس کی آواز میں ایک مسکینی، ایک پستی، ایک عجز، ایک سبمیشن، ایک تواضع کا انداز آ جائے گا. وہ اللہ کو پسند ہے، وہ اللہ کو پسند ہے. تو اس کے گویا کہ روزہ آپ کو یہ بھی ایک تربیت دیتا ہے، ایک ٹرین کرتا ہے آپ کو کہ آپ وہ لہجہ بول سکیں جس میں درد بندی ہوتی ہے، جس میں عز ہوتا ہے، جس میں تاثیر ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں از دل خیزت بل دل ریزت، یعنی روحانی کلام کی تاثیر الگ ہوتی ہے. اور گھمنڈ والا آدمی جو انسان بولتا ہے اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے. کہ روزہ آدمی کو تیار کرتا ہے کہ اس کا گھمنڈ. آپ غور کیجئے کہ جب آدمی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو سارا غرور ٹوٹ جاتا ہے. میں کیا، 2 وقت کا کھانا نہیں ملے تو بڑا سارا، یعنی ساری طاقت ختم. 2 وقت کا کھانا نہیں ملے تو ساری طاقت ختم میری. یہ سب کچھ یہ ہوگا، ہاتھ پاؤں سب کچھ، لیکن بالکل بے جان ہوگا. یہ روزہ آپ کو عشق کا تجربہ کراتا ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ اے بنی آدم، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے میں اس کو کھانا دوں. تو خدا اگر، غور کیجئے، خدا اگر پانی نہ برسائے، خدا اگر زمین سے فصل نہ اگائے تو کیا ہو؟ تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں بولتا ہے ایک پہاڑ پر چڑھا جہاں جو چٹانی پہاڑ تھا، وہ گھاس واس نہیں تھی اس میں. عرب میں سب چٹانی پہاڑ ہوا کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتے جیسے انڈیا میں پہاڑ آپ جانتے ہیں. انڈیا کے پہاڑ تو سرسبز بولتے ہیں، وہاں ایسے پہاڑ نہیں ہوتے، بالکل چٹانے چٹانے چٹانے. اس کے اوپر جب میں چڑھا، وہاں پر نہ پانی تھا، نہ کوئی فصل اگنے کے لیے مٹی تھی، نہ سوائل تھا. میں سوچا اگر یہاں رہنا ہو تو کیسا عجیب ہو جائے ہماری زندگی. بالکل پتھریلے پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ تھا. وہ ایک ہوتا پتھریلے پہاڑ، ایک ہے سرسبز پہاڑ. انڈیا میں سب سرسبز پہاڑ ہیں، لیکن وہاں جو عرب میں جو پہاڑ ہیں وہ پتھریلے پہاڑ ہیں. تو اس پر جب میں چڑھا تو عجیب غریب احساس ہوا کہ ایسی اگر پوری زمین ہو کہ جہاں سوائل نہ ہو، پانی نہ ہو، تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو روزہ ہم کو وہ یاد دلاتا ہے اپنی عز کو کہ اللہ کے دینے سے ہمیں سب چیز ملتی ہے. اللہ نہ دے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی ملنے والا نہیں. تو خلوف کا لفظ ایک علامتی لفظ ہے کہ وہ جو دل شکستی آتی ہے، دل شکستی وہ مراد ہے اس سے کہ ٹوٹے ہوئے دل کی بات. ایک حدیث ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، ایک مومن، سچا مومن، اس وقت وہ کچھ بول رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اس میں دل شکستگی ہے، ایک تواضع ہے، عجز ہے. تو اس میں حدیث میں ہے کہ اے جبریل، اس کی حاجت پورا نہ کر. فإني أحب أن أسمع صوته. کیسی عجیب بات. اے جبریل، اس آدمی کی حاجت ابھی پوری نہ کر، کیونکہ مجھے محبوب ہے کہ میں اس کی آواز اور سنوں اور سنوں اور سنوں. فإني أحب أن أسمع صوته. یہ صوت کیا ہے؟ وہی صوت ہے جس میں احساس بندگی ہوتا ہے، جس میں عز ہوتا ہے، جس میں تواضع ہوتی ہے، جس میں سبمیشن ہوتا ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ خدا تو دینے والا ہے، میں پانے والا ہوں، تو گیور ہے، میں ٹیکر ہوں. تو روزہ اس بات کی ٹریننگ ہے، اس بات کی ٹریننگ ہے.
تو وہ جو حدیث ہے کہ یدو شاوت ہو وہ طعام ہو وہ شراب ہو لاجلی، یعنی میرے لیے چھوڑتا ہے، یعنی اللہ کے لیے چھوڑتا ہے. کیسی عجیب بات ہے یہ. ایک ہے خامخواہ بھوکا پڑا ہے آدمی، تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوا. ایک ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے بنا پر اپنے آپ کو اللہ والا بنانے کے لیے. اللہ کے والے کے لیے کیا ہے؟ آپ یہ ایک کورس سے اپنے گزارتے ہیں، ایک کورس سے، بھوک کا کورس، پیاس کا کورس، اپنے روٹین کو توڑنے کا کورس، اپنے معاملات کو بدلنے کا کورس، سونے جاگنے کا اوقات کو بدلنے کا کورس. اس کو توڑتے ہیں، آپ توڑتے ہیں تاکہ آپ کو تجربہ ہو، آپ کو تجربہ ہو، آپ کی روحانیت جاگے، آپ کی اسپرچولیٹی جاگے، آپ عشق جو ہے جاگے. یہ آپ ڈسکور کریں، بطور ڈسکوری کے جانے آپ کہ خدا گیور ہے اور میں تو ٹیکر ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. دیکھیے ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتے. ہمارے پاس اللہ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے، وہ اعتراف، اکنالجمنٹ کہ خدا ہے تو خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. خدا ہے تو قادر مطلق ہے، میں عاجز مطلق ہوں. خدا ہے تو آل پاورفل ہے، میں آل ہیلپ لیس ہوں. یہ کہہ سکنا، یہی سب سے بڑی چیز ہے. انسان اللہ کو کوئی نہیں چیز دے سکتا، کوئی بھی چیز، صرف اکنالجمنٹ دے سکتا ہے، اکنالجمنٹ، اعتراف. اور شکر کیا ہے؟ شکر یہی ہے. شکر کا مطلب اعتراف، اکنالج کرنا. تو یہی وہ چیز ہے جو انسان اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ صف بدعت الشیاطین، صف بدعت الشیاطین، کہ شیطان باندھ دیے جاتے ہیں. تو لوگ اس کا مطلب نہیں سوچتا باندھ جاتے کے معنی کیا ہے. اس کا لطیفہ بنایا لوگوں نے کہ غالب کے کمرے میں ایک مرتبہ گئے تو وہاں شراب پی رہے تھے لوگ، رمضان کا مہینہ تھا. تو ایک آدمی نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ روزے میں شیطان باندھ دیا جاتا ہے، یہاں تو کھلا ہوا ہے. تو غالب نے کہا کہ یہ اسی کمرے ڈالا جاتا ہے باندھ کر کے. یہ سب مذاق بنانا ہے، اس کو جوک کرنا ہے، اس کا سمجھانے مطلب اس کا لوگوں نے کہ شیطان جو ہے باندھ دیا جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسٹریکشن سے روکتا ہے روزہ آپ کو. ڈسٹریکشن آپ کو شیطان کے لیے ولنریبل بناتا ہے. ولنریبل روزے میں آپ کی ضرورتیں کم ہو جاتی ہیں، آپ کے سفر کم ہو جاتے ہیں، آپ کا انٹریکشن گھٹ جاتا ہے، آپ کے اوقات کی نئی تنظیم بنتی ہے اس میں کہ قرآن میں تدبر کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے. تو روزہ آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاتا ہے. یہی مطلب شیطان باندھ دیے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ سچ میں کوئی شیطان کو باندھ کر کہیں رکھ دیا گیا. وہ انسان جو سچا روزہ رکھتا ہے اس انسان کی نسبت سے شیطان بچ جاتا ہے. کیوں؟ وہ ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور یاد رکھیے سب سے بڑی چیز جو انسان کو تباہ کرتی ہے، تباہ، وہ ڈسٹریکشن ہے. اف یو وانٹ ٹو ڈیولپ یو ایز اے اسپرچوئل پرسنالٹی، you have to save yourself from distraction. اگر آپ کا اپنے اندر ربانی شخصیت بنانا ہے، اسپرچوئل شخصیت بنانا ہے، تو آپ کو اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچانا ہوگا. ڈسٹریکشن سے بچانا ہوگا، یہی واحد چیز ہے. دیکھیں یہ شام کو جو سارن بجتا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ سارن کیا ہے. یہ سارن جو ہے یہ ہے کہ ٹیسٹ پیریڈ اوور، ریوارڈ پروڈکٹ ہیز بیگن. بڑی عجیب ہے یہ آواز. صحابہ جب بادل گرجتا تھا بھاگتے تھے مسجد میں کہ کہیں سارن نہ بج گیا ہو، سورہ اسرافیل نہ بج گیا ہو. تو جب سارن بجتا ہے شام کو تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بس اب امتحان کی مدت ختم. اب جس کو جو ٹیسٹ میں پورا اترا اس کے لیے تو سب کچھ کھانے ملے گا، سب کچھ کھانے پینے کو. جو ٹیسٹ پورا نہیں اترا اس کو کہیں ڈال دیا جائے گا. سب چیز سے محرومی، ہر چیز سے محرومی.
تو روزے میں دیکھیے ایک بہت بڑی چیز ہے دعا. روزہ ایک لحاظ سے کا رمضان کا مہینہ ہے. یہ سارا جو کیا جاتا ہے نماز اور تلاوت قرآن اور ذکر اور سب چیزیں جو ہے وہ سب کس لیے ہے کہ آپ کے اندر دعا کی اسپرٹ جگانا. تو سب سے بڑی چیز جو روزے میں کرنا ہے وہ سچی اسپرٹ کے ساتھ دعا کرنا. عید کے بارے میں کہوں گا کہ عید آج کل مناتے ہیں لوگ یعنی میٹھی عید کے طور پر. عید میٹھی عید کے لیے نہیں ہے, عید بھی دعا کے لیے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ عید کے دن آدمی جب نکلتا ہے تو یہ دعا, اس میں لمبی حدیث ہے کہ مانگتا ہے خدایا مجھے جنت دے دے, مجھے نجات دے دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب مہینے بھر کی جو محنت کی انہوں نے تو میں نے ان کو سب کچھ دے دیا. تو عید کا دن دعا کا دن ہے, ہنسنے ہنسانے اور ہوا کرنے کا اور میٹھی چیزیں کھانے کا دن نہیں. تو ہر چیز کے بارے میں ہمیں پھر سے سوچنا ہے. دین کے جتنے بھی احکام ہے, چاہے ایمان ہو چاہے روزہ ہو, ہر چیز پھر سے سوچنا ہے, کیونکہ لوگوں نے اس کو ایک عجیب غریب قسم کی روایت بنا دیا ہے. تو عید کے دن کو بھی دعا کے دن کے طور پر لینا ہے, اور پورا رمضان کا مہینے کا دعا کا مہینہ ہے. یہ ہے حقیقت روزے کی. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سچے ایمان کی توفیق دے اور سچی خدا پرستی کی توفیق دے, ہمیں جنت نصیب کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.